اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. آج کی جو گفتگو ہے وہ زن و شوہر کے حقوق کے حوالے سے ہے. دیکھیں، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ پروردگار عالم نے کبھی بھی ایک طرفہ احکام جال نہیں کیے ہیں. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر کے تو عورت کے اوپر حقوق ہیں لیکن عورت کا اس مرد کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. پروردگار عالم نے ہمیشہ حقوق کو متقابل رکھا ہے. دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. کچھ حقوق اگر مرد کے اوپر ہیں عورت کی نسبت، تو کچھ حقوق عورت کے اوپر ہیں مرد کی نسبت. لہذا ایک اچھی اور خوشگوار ازدواجی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان حقوق کو رعایت کرے، کیونکہ یہ حق و حقوق رکھے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ آپس میں کلیشز نہ ہوں، یا کلیشز ہوں تو پھر ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. لیکن اگر ہم حق و حقوق کی رعایت نہیں کریں گے، عورت اگر حقوق کی رعایت نہیں کرے گی، مرد حقوق کی رعایت نہیں کرے گا، دونوں حقوق کی رعایت نہیں کریں گے، تو کبھی بھی زندگی خوشگوار نہیں بن سکتی. آخری زمانے میں جو قیامت کی جب بات آتی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ طلاقیں زیادہ ہوں گی. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں طلاقوں کا ریشو کتنا بڑھ چکا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ کہ جب آپ کیسز سنتے ہیں تو ایک بڑی وجہ اس میں یہی نظر آتی ہے کہ مختلف افراد جو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کیونکہ حقوق کی پاسداری نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ پاسداری نہ کرنا سبب بنتا ہے کہ بات پھر طلاق تک پہنچتی ہے. اچھا، اس ٹاپک میں اگرچہ بہت زیادہ ریلیٹڈ روایت نہیں ہے، لیکن اس ٹاپک میں ایک روایت میں سب سے پہلے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہراً نقل کی گئی ہے، یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ اگرچہ بہت زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بیس ہے ایک چیز کے لیے، ان باتوں کے لیے، اس لیے میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں. ایک شخص نے امام علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے سوال کیا کہ مولا کس سے شادی کروں؟ تو اس کے جواب میں مولا نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے. وہ بات میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے کہ یہ بیس ہے کہ جو پھر ان چیزوں کا آگے جا کے سبب بنتی ہے کہ یہ باتیں رعایت ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوجها من رجل نقی فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. بڑی عجیب اور خوبصورت بات امام علیہ السلام نے بیان کی ہے. دیکھیں، ہمارے معیار بہت الگ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب رشتہ آتا ہے لڑکی کے لیے مال کتنا ہے، لڑکا خوبصورت ہے. آج کل تو یہ بھی بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ لڑکیاں پہ کہتی ہیں جی، ایک زمانہ ہوتا تھا ماں باپ طے کر دیا کرتے تھے، کہانی ختم ہو جایا کرتی تھی. آج تو لڑکیاں کہتی ہیں ہم پہلے ملیں گے، پہلے بات چیت کریں گے، پہلے قول و قرار کریں گے، اس کے بعد شادی کریں گے. ایک عجیب صورتحال ہو گئی ہے. بہرحال ابھی اس پہ میں نہیں زیادہ وقت لگانا چاہتا. امام نے فرمایا کہ متقی آدمی سے اس کی شادی کرو. دیکھیں، امام نے نہیں کہا مالدار، امام نے نہیں کہا خوبصورت، امام نے کہا اچھی جاب والا، امام نے کہا اچھی پوسٹ والا. کسی چیز کو معیار نہیں بنایا، اس لیے کہ ان سب میں خرابیاں موجود ہیں. امام نے کہا متقی آدمی سے شادی کرو. اس میں دو حسن ہیں، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا یہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا. امام کہتے ہیں کہ اگر محبت کرے گا تو اس کا احترام کرے گا، اگر محبت نہیں کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا. متقی ہوگا تو یہ دو فائدے ملیں گے. آپ دیکھیں اسی کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے. اگر آپ غور کریں، اگر وہ محبت رکھے گا اپنی بیوی سے تو اس سے احترام کرے گا، اس کے ساتھ احترام کرے گا. اسی کے اندر یہ سمجھے کمپیکٹ فارم ہے کہ اس کے حقوق کی رعایت ہوگی. اور اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو کم سے کم اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. ظلم نہ کرنے کے اندر بھی، محبت نہ کرنے کی صورت میں بھی کاننا حقوق کی رعایت اس کے اندر کاننا چھپا ہوا ہے. اب ہم اگر روایتوں کی طرف جائیں، روایتیں تو اس ٹاپک پہ، یعنی یہ سارے ٹاپک جو اتفاق سے دیے گئے ہیں ٹاپک ایسے ہیں کہ بہت میٹر ہے اس کے اندر، بہت بات چیت کرنے کی گنجائش ہے. اب 10 منٹ کے اندر جتنی ہو سکتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم اگر مردوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ مردوں کی گردن پہ عورت کے حقوق
تو مختلف روایتیں ہیں، مختلف باتیں روایتوں میں موجود ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ کی طرف اشارہ کروں تاکہ کچھ عورتوں کے حوالے سے بھی بیان ہو سکے، تو آپ کو دونوں طرف کی باتیں آپ تک منتقل ہو جائیں۔ دیکھیں، اچھا، ان روایتوں سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ایک بات اور عرض کروں کہ کچھ ذمہ داریاں واجب ذمہ داریاں ہیں جو فقہ بیان کرتی ہے، مرد کے اوپر یہ ذمہ داریاں، عورت کے اوپر یہ ذمہ داریاں، میں ابھی اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ کچھ ذمہ داریاں اخلاقی اور مستحب ذمہ داریاں، میں ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ ہماری سب سے بڑا رونا اس وقت کا یہ ہو گیا کہ ہم ہر چیز پر کہتے ہیں واجب ہے، حرام تو نہیں ہے، واجب اور حرام کے اوپر ہم نے دین کو محصور کر دیا۔ اس کی وجہ سے اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دین، فقہ جو ہے، جو واجب اور حرام ہے، وہ تمام دین نہیں ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اور ہمیں کہا گیا ادخلوا فی الدین نے کافہ، مکمل دین اختیار کرو۔ مکمل دین اختیار کرو گے تو یہ مکمل دین آپ کو مکمل ضابطہ حیات دے گا۔ اس مکمل ضابطہ حیات کے ذریعے سے آپ معاشرے کو بہتر انداز سے اور اپنے گھریلو سیٹ اپ کو بہتر انداز سے بنا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پکڑ لیا ایک چھوٹے سے حصے کو، تو پھر خرابیاں تو آئیں گی نا۔ لہذا میں واجبات کی بجائے اس اخلاقی حقوق اور مستحبات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو روایتوں میں آئی ہیں، اس لیے میں واجبات تو بہت بیان ہوتے ہیں، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق المرأۃ علی زوجہا، عورت کا حق اس کے شوہر پر یہ ہے کہ ان یسد جوعتہا وان یستر عورتہا ولا یقبح لہا وجہا۔ تین چیزیں بیان ہوئی اس روایت میں۔ پہلی ہے کہ اس کی بھوک کا خیال رکھے، اس کو بھوکا نہ رہنے دے۔ دوسری چیز ہے کہ اس کے لباس کا خیال رکھے، اس کو بے لباس نہ رہنے دے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ بدرفتاری نہ کرے، اس کے ساتھ رویہ اچھا رکھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ مرد کا عورت کو صرف یہ کہنا کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، کہتے ہیں یہ کبھی بھی اس کے دل سے نہیں اترتا۔ تو اظہار محبت کریں عورت کے ساتھ۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنی گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں میں بہتر ہونے کے حساب سے تم سب میں بہترین ہوں۔ لہذا پیغمبر کی سیرت اور سنت یہ ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ پھر پیغمبر ہی کی حدیث ہے کہ من اضر بامرأۃ تفتدی نفسہا لم یرض اللہ لہ بعقوبۃ دون النار۔ جو عورت کو مجبور کرتا ہے کہ مہر معاف کر دے اور اس کو آزاد کر دے مہر کے اس جھنجھٹ سے، تو پروردگار عالم ایسے شخص کے لیے جہنم سے کم سزا پر راضی نہیں ہوگا، یعنی یہ پکا جہنمی انسان ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بغیر حق کے نہ مارو۔ من ضرب امرأتہ بغیر حق فانا خصمہ یوم القیامہ، جو بغیر حق کے زوجہ کو مارے گا تو اس کا مد مقابل میں ہوں قیامت کے دن۔ لا تضربوا نساءکم من غیر حق فقد عصی اللہ ورسولہ، کوئی بغیر حق کے اگر مارے گا تو وہ خدا کا بھی گنہگار ہے اور رسول کا بھی گنہگار ہے۔ امام صادق من حسن برہ باہلہ زاد اللہ فی عمرہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے پروردگار عالم اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ جناب زہرا کی روایت، خیارکم الینکم مناقبتاً، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو نرم خو ہے عورتوں کے لیے، واکرمہم لنسائہم، اور اپنی عورتوں کا احترام کرنے والا ہے۔ یہ ایک اس طرف کی روایت ہے۔ اب ایک دو باتیں میں، ایک روایت ہے جو کافی نسبتاً جامع تر ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جس میں امام نے عورت کا حق شوہر کے اوپر بیان کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اچھی شوہرداری کرے، عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی قدردانی کرے، اس سے محبت کرے، اس کی ناداری پر صبر کرے، عاشقانہ طور پر اس کی پذیرائی کرے، جب وہ گھر سے جا رہا ہو تو اس کو خدا حافظ کرے، جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کا استقبال کرے خندہ پیشانی کے ساتھ عاشقانہ طریقے سے، جب اس کو اس کی حاجت ہو تو بغیر کسی چوں چراں کے اس کو اس کی حاجت کو پورا کرے، اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے، اپنے شوہر کے لیے زینت کرے، اس کے لیے سجے سنورے اور اچھے لباس کو پہنے،
اور دیکھیں ہمارے ہاں الٹی صورتحال ہوتی ہے، عورت جب گھر میں رہتی ہے میلی کچیلی بالآخر اس قسم کے انداز میں ہوتی ہے کہ شوہر کا اس کے پاس جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اور جب گھر سے نکلنے لگتی ہے تو بنتی ہے، سنورتی ہے، میک اپ کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، آرائش کرتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے۔ یہ کام اس کو گھر میں کرنا چاہیے تاکہ شوہر اس کا دوسری عورتوں کی طرف رغبت حاصل نہ کرے۔ اب جب سجی سجائی عورت کس کو بری لگتی ہے بھائی؟ اب جب باہر نکلتے تو باہر تو ایسی ہی ملتی ہیں اس کو، تو وہ ان کی طرف رغبت ہی کرے گا، گھر آتے تو ایسی ملتی ہے، تو رغبت آٹومیٹکلی اس کی چینج ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر کو اچھے انداز سے چلائے، خرچوں میں قناعت کرے اور قدرت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے مرد کی نسبت۔ تو ان چند چیزوں کا اگر مرد اور عورت، اب زیادہ وقت ختم ہو گیا تقریباً، لہٰذا میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، اس سے یعنی یہ اگر رعایتیں کریں، اتنی بھی رعایت کر لیں، میں نے کہا بہت کچھ ہے روایتوں میں لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اتنی بھی رعایتیں کر لیں مرد اور عورتیں تو ہماری گھریلو سیٹ اپس بہت اچھے ہو جائیں، بہت اسٹرانگ ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات بس کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں کہ آج کل بہت اچھا زمانہ ہے، سب گھر میں موقع ہے، ان چیزوں کو اویل کریں، ان روایتوں پر عمل کریں۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا میں ایک روایت پیش کرتا، لیکن وہ خود طولانی روایت ہے جس میں پیغمبر نے مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کا اجر و ثواب، اور کیا اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اس لیے وہ پھر کسی وقت کے لیے، لیکن انتہائی خوبصورت روایت ہے جو پیغمبر نے بیان کی ہے۔ تو اس وقت موقع اچھا ہے، اپنی فیملی باؤنڈریز کو بہت مضبوط کریں تاکہ یہ جب کرفیو کھل بھی جائیں تو آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى